چند دنوں کے بعد اگست کی وہ تاریخ آنے والی ہے جس تاریخ میں اہلیان پاکستان آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی گفتگو کا عنوان جشن آزادی کیسے منائیں یہ رکھ لیا جائے۔ سامعین عزیز قدر، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 14 اگست 1947 اور اسلامی سن اور تاریخ کے لحاظ سے 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کی رات کو وطن عزیز ملک پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا اعلان ہوا، اور اگلے دن وطن عزیز پاکستان کے سینے پر وہ عظیم ہلالی پرچم لہرایا گیا جس پرچم کو ہم اپنی جان، عزت اور آبرو سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور پھر کن ہاتھوں سے لہرایا گیا؟ کراچی کی سرزمین پر علم و تقویٰ کے کوہ گراں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں، اور ڈھاکہ کی سرزمین پر علم و تقویٰ کے بحر بے کراں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں سے لہرایا گیا۔ قربان جاؤں اللہ رب العالمین کی حکمتوں پہ اور اللہ رب العالمین کے انتخابات پہ۔ اللہ رب العالمین نے وطن عزیز پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ رمضان کا ہے، جس رات کا انتخاب کیا وہ رات 27 رمضان المبارک کی رات ہے، اور اس کی پرچم کشائی کے لیے، اس کے پرچم کو لہرانے کے لیے جس دن کا انتخاب کیا وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور پھر جن ہاتھوں کا اللہ نے انتخاب کیا وہ ہاتھ صبح و شام رشوت اور سود کے پیسے گننے والے ہاتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ ہاتھ صبح و شام قرآن و حدیث کی ورق گردانی کرنے والے ہیں۔ ان ہاتھوں پہ رشوت اور سود کی وصولی کا داغ نہیں، بلکہ ان ہاتھوں پہ قرآن و حدیث کی سیاہی اور قرآن و حدیث سے نکلنے والا نور وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ مہینے، رات، دن، پھر پرچم کشائی کے لیے ان ہاتھوں کا انتخاب کر کے اللہ ہمیں کیا درس سبق اور پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے رمضان المبارک کے مقدس، مطہر، معطر اور منور مہینے کی مقدس، مطہر، معطر اور منور رات 27ویں کی شب اس کا انتخاب کر کے ہمیں بتایا کہ میں نے
تمہیں قرآن دیا تو اس کے لیے بھی انتخاب رمضان کا کیا، میں نے تمہیں قرآن دیا تو اس کے لیے بھی انتخاب میں نے 27ویں کی رات کا کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے جب تمہیں پاکستان دیا تو اس کے لیے بھی انتخاب رمضان کا کیا، تمہیں پاکستان دے رہا ہوں تو انتخاب 27ویں کی شب کا کر رہا ہوں۔ یا اللہ آپ ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں۔ مشیت کہتی ہے اللہ ہمیں یہ درس سبق اور پیغام دینا چاہتے ہیں، جیسے تمہیں قرآن رمضان میں ملا ہے، جیسے تمہیں قرآن 27ویں کی شب میں ملا ہے، جیسے اس کی عزت، اس کا احترام تمہارے اوپر فرض، لازم اور ضروری ہے، اسی طرح میں نے پاکستان بھی تمہیں رمضان میں دیا ہے۔ رمضان کی 27ویں شب میں دے کر کے میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ جیسے میرے قرآن کا احترام، میرے قرآن کی عزت تمہارے اوپر لازم ہے، ایسے ہی وطن عزیز پاکستان کا احترام اور اس کی عزت بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور کن ہاتھوں کا انتخاب کیا؟ جو زنا، شراب، چوری اور ڈاکے جیسے سنگین گناہوں میں ملوث ہوں، ان ہاتھوں کا انتخاب کیا؟ نہیں، اللہ نے وطن عزیز کی پہلی پرچم کشائی کے لیے جن ہاتھوں کا انتخاب کیا وہ ہاتھ نیک ہیں، پاک ہیں، مقدس ہیں، مطہر ہیں، ہر وقت قرآن و حدیث کو اپنے دامن میں، اپنی گود میں سموئے ہوئے یہ ہاتھ نظر آتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہمیں کیا درس سبق اور پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مشیت کہتی ہے اللہ بتانا چاہتے ہیں جیسے میں اپنے قرآن کو ناپاک ہاتھوں میں برداشت نہیں کرتا، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ لا یمسہ الا المطہرون، جیسے میں اپنے قرآن کو پاکیزہ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، جیسے میں اپنے قرآن کو گناہ گار، غلاظت سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں نے پرچم کشائی ان مقدس لوگوں کے ہاتھوں سے کروا کے جن کی بانگ پہ صبح و شام قرآن حدیث تلاوت رہتی ہے، جن کے یہ ہاتھ صبح و شام رب کے سامنے اٹھتے رہتے ہیں، جن کے ہاتھ صبح و شام قرآن و حدیث کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، ان مقدس ہاتھوں سے میں نے اس وطن عزیز کی پہلی پرچم کشائی کروا کے تمہیں بتا دی ہے، جیسے میں قرآن مقدس ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، یوں ہی میں پاکستان بھی مقدس ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رمضان میں قرآن بھیجا، رمضان ہی میں پاکستان دیا، پاکیزہ ہاتھوں میں قرآن پکڑایا اور پاکیزہ ہاتھوں میں پاکستان کا یہ پرچم، ہلالی پرچم، یہ سبز ہلالی پرچم پکڑا کر کے ہمیں بتا دیا، جیسے میں اپنا قرآن پاک ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارا وطن عزیز پاکستان بھی پاک ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن آج ہماری بدقسمتی کہ آج یہ ہمارا وطن عزیز پاکستان پاکیزہ ہاتھوں میں نہیں رہا۔ اب یہ پاکستان ان ہاتھوں میں نہیں ہے جن ہاتھوں میں صبح و شام قرآن و حدیث ہوتا ہے، اب یہ پاکستان ان ہاتھوں میں نہیں ہے جو ہاتھ رات کی تنہائی میں رب کے حضور اٹھتے ہیں۔ اب ہماری بدقسمتی کی وجہ سے یہ وطن عزیز پاکستان ان ہاتھوں میں چلا گیا
جو ہاتھ رشوت کے پیسے، سود کے پیسے کی لعنت اور اس کی گندگی سے لتھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ہماری بدقسمتی کی وجہ سے اب یہ وطن عزیز پاکستان ان ہاتھوں میں چلا گیا جو ہاتھ کسی مسلمان کے تحفظ اور دفاع کے لیے نہیں اٹھتے۔ اب یہ پاکستان ان ہاتھوں میں چلا گیا جو ہاتھ کافروں کی حمایت کے لیے تو اٹھتے ہیں مگر مسلمانوں کی حمایت کے لیے نہیں اٹھتے۔ بدقسمتی سے اب یہ وطن عزیز پاکستان ان ناپاک ہاتھوں میں چلا گیا جو ناپاک ہاتھ کفر کی حمایت کے لیے تو حرکت میں آتے ہیں مگر دین اور اسلام کی حمایت کے لیے حرکت میں نہیں آتے۔ اب یہ وطن عزیز پاکستان ان ناپاک ہاتھوں میں چلا گیا جو ناپاک ہاتھ کافروں کی اولاد کی تائید کے لیے تو اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر مسلمانوں کی ایک بے یار و مددگار بیٹی، امت مسلمہ کی عزت، پاکستان کی عفت، پاکستان کی طہارت، پاکستان کا وقار، محترم عافیہ صدیقی کے لیے یہ ہاتھ اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ بدقسمتی سے یہ وطن عزیز پاکستان اب ان ناپاک ہاتھوں میں چلا گیا جو ہاتھ کافروں کے کتوں کے حقوق کے لیے تو بلند ہوتے ہیں، جو ہاتھ کافروں کے جانوروں کے حقوق کے تحفظ اور دفاع کے لیے تو اٹھتے ہیں مگر فلسطین کی سرزمین پہ بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر جان آفری کے سپرد کرنے والے معصوم بچوں کے حق میں یہ ہاتھ اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اب یہ وطن عزیز پاکستان ان ظالم شکنجوں اور ہاتھوں میں چلا گیا، اب یہ وطن عزیز پاکستان ان ناپاک ہاتھوں میں چلا گیا کہ جو ناپاک ہاتھ کفر کی ہر قسم کی حمایت کے لیے اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر فلسطین کی سرزمین پہ میرے ان نوجوانوں، میرے ان بوڑھے بزرگوں، میرے ان بہنوں اور ماؤں کے حق میں اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے جن کا گوشت بھوک کی شدت کی وجہ سے پگھل کے ختم ہو گیا، جو ہڈیوں کا پنجرہ رہ گئے، جنہوں نے دنوں کے نہیں ہفتوں کے فاقے برداشت کیے، جو ہفتوں کے فاقے برداشت کر کے پاکستان کے حکمرانوں کی، پاکستان کی افواج کی، پاکستان کی قوم کی راہیں تکتے تکتے جان آفری کے سپرد کر دی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ایٹمی پاور اور طاقت بننے پر ہم سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا کہ وطن عزیز پاکستان ہمارا اسلامی ملک، اسلامی بھائی ہے، کل کو ہمارے اوپر مشکل وقت آئے گا، یہ پاک ہاتھوں میں ہوگا، یہ ایٹم بم ان مقدس ہاتھوں میں ہوگا، یہ کلاشنکوف، یہ پاکستان کا اسلحہ، یہ پاکستان کی فوج، یہ پاکستان کی حکومت، یہ پاکستان کا اقتدار، یہ پاکستان کے وسائل ان پاکیزہ ہاتھوں میں ہوں گے۔ ہمارے اوپر مشکل وقت آئے گا، یہ پاکیزہ اور مقدس ہاتھ ہماری حمایت میں اٹھیں گے، مگر کون جا کے ان کو بتائے اب یہ پاکستان، اب یہ وطن عزیز ان پاکیزہ ہاتھوں میں نہیں رہا جن مقدس اور پاکیزہ ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے اس کی پہلی پرچم کشائی کروائی تھی۔ سب سے پہلا پرچم جن مقدس ہاتھوں سے لہروایا تھا، آج یہ وطن عزیز پاکستان ان مقدس ہاتھوں میں نہیں ہے، تو اللہ نے قرآن دینے کے لیے رمضان کا انتخاب کیا، قرآن دینے کے لیے رمضان کی 27ویں شب کا انتخاب کیا، اللہ نے پاکستان دینے کے لیے بھی رمضان کا انتخاب کیا، رمضان کی 27ویں شب کا انتخاب کیا، اور پھر
قرآن پاکیزہ ہاتھوں میں دیا، وطن عزیز پاکستان بھی اللہ نے پاکیزہ ہاتھوں میں دیا۔ اور یہ کوئی حسن اتفاق نہیں، یہ خدا کا حسن انتخاب ہے، اور انتخاب لاجواب ہے۔ یہ حسن اتفاق نہیں، اتفاقاً ایسا نہیں ہو گیا، اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے جیسے قرآن کے لیے چنا، وقت کو چنا، دن کو چنا، رات کو چنا، مہینے کو چنا، پھر مقدس ہاتھوں کو، نفوس قدسیہ کو چنا، ایسے ہی اللہ نے پاکستان کے لیے بھی مہینے کا انتخاب کیا، پھر رات کا انتخاب کیا، پھر دن کا انتخاب کیا، پھر یہ مقدس ہلالی پرچم جس پہ ہماری لاکھوں جانیں قربان، اس کو لہرانے کے لیے اللہ نے مقدس ہاتھوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ انتخاب ہے، حسن اتفاق نہیں، اور انتخاب بھی بڑا لاجواب ہے۔ اللہ نے مقدس مہینے میں، مقدس رات میں، مقدس دن میں، مقدس ہاتھوں میں یہ ملک دے کر ہمیں بتایا کہ میں جیسے قرآن کی عزت و عظمت، اس کا اعزاز و تکریم، اس کا احترام دیکھنا چاہتا ہوں، ایسے ہی میں وطن عزیز پاکستان کی عزت، احترام، اکرام، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے میں قرآن کو مقدس ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایسے ہی میں پاکستان کو بھی مقدس ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہماری بدقسمتی، ہماری سستی اور غفلت اور کاہلی کی وجہ سے یہ وطن عزیز پاکستان مقدس، پاکیزہ، مطہر ہاتھوں سے نکلا اور ناپاک، غلاظت سے لتڑے ہوئے، گندگی سے بھرے ہوئے ہاتھوں میں چلا گیا۔ تو 14 اگست 1947 اور 27ویں شب ماہ رمضان، اس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ آزادی اللہ نے ہمیں کس سے دلوائی اور کس کے لیے دلوائی؟ یہ آزادی ہمیں کس سے دلوائی اور کس کے لیے دلوائی؟ اللہ نے ہمیں خدائی سے آزادی دلوائی خدا کی بندگی کے لیے۔ ہم خدائی مخلوق کے ظلم و جبر، اس کے ظلم و تشدد کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ ہم خدا کی خدائی یعنی خدا کی ظالم مخلوق انگریز کے ماتحت تھے، ہم اس کے غلام تھے۔ اللہ نے اس غلامی سے ہمیں آزادی عطا فرمائی، اور کیوں عطا فرمائی؟ تاکہ میرے صحیح غلام بن کر رہو۔ خدائی سے آزاد کروایا اپنی بندگی میں لانے کے لیے، اپنی بندگی کو صحیح معنی میں ادا کرنے کے لیے۔ اس وقت کے ہمارے اکابرین نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی اس لیے پیش کیے تھے کہ خدا کی خدائی، خدا کی بندگی کرنے سے مانع اور رکاوٹ ہے۔ ہم ایسا ملک چاہتے ہیں، ایسا خطہ چاہتے ہیں، ایسی زمین چاہتے ہیں، ایسی سلطنت چاہتے ہیں، ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں ہم حقیقی معنی میں خدائی کے غلام نہیں، خدا کے غلام بن کر کے رہے، جہاں ہم لوگوں کے غلام نہیں، اللہ کے غلام بن کر کے رہیں، جہاں پہ ہم انگریز کے نوکر نہیں، خدا کے نوکر بن کر کے رہیں۔ اللہ نے ہمیں خدائی سے آزادی دلوائی اپنی بندگی کو بجا لانے کے لیے۔ لیکن آج کے میرا کم فہم بھائی یہ سمجھ بیٹھا، آج کی یہ نوجوان نسل یہ سمجھ بیٹھی کہ شاید اللہ نے ہمیں خدائی سے بھی آزاد کر دیا اور خود خدا سے بھی آزاد کر دیا، شاید ہم مخلوق سے بھی آزاد ہو گئے اور ہم خدا کی بندگی سے بھی آزاد ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، ہم مخلوق کی قید سے آزاد ہوئے ہیں، مگر خدا کی بندگی، خدا کی غلامی، خدا کی نوکری،
خدا کی قید سے ہم آزاد نہیں ہوئے۔ کاش کہ میری قوم کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر وہ آزادی کا جشن ویسے منائے گی جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے رب چاہتا ہے، پھر وہ آزادی کا جشن ویسے منائے گی۔ اور میری قوم نے شاید یہ سمجھا ہوا ہے خدائی سے بھی آزادی ہو، خدا سے بھی آزادی ہو پھر شاید عزت ملا کرتی ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ خدا کی بندگی میں، خدا کی غلامی میں، خدا کی نوکری میں کل کائنات کی عزتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں عزتیں ساری اللہ کے لیے ہیں، عزتیں ساری اللہ کے رسول کے لیے ہیں، عزتیں ساری اللہ کے غلاموں کے لیے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے۔ ہم نے خدائی سے یعنی خدا کی مخلوق سے، خدا کے نافرمان بندوں سے آزادی حاصل کی ہے، خدا سے آزادی حاصل نہیں کی۔ کسی اللہ والے نے بڑی عجیب بات کہی، اسی بات کو سامنے رکھ کر کے کہ ساری عزتیں بندگی میں ہیں، ساری عزتیں اللہ کی غلامی میں ہیں، ساری عزتیں اللہ کی نوکری میں ہیں، ساری عزتیں اللہ کی قید میں رہنے میں ہے۔ بڑا عجیب جملہ کہا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہمیں یہ جو زندگی ملی ہے یہ اللہ کی غلامی کے لیے ملی ہے۔ زندگی عام برائے بندگی، بندہ عبد کا معنی ہے، عبد غلام کو کہتے ہیں، عبد نوکر کو کہتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہمیں اللہ کی نوکری کے لیے ملی، یہ زندگی ہمیں اللہ کی غلامی کے لیے ملی، اللہ کے حقوق میں مقید ہو کر رہنے کے لیے ملی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ کی غلامی کے بغیر یہ زندگی زندگی نہیں ہے، یہ تو شرمندگی ہے۔ لیکن آج ہم یہ چاہتے ہیں جیسے ہم اللہ کی مخلوق سے آزاد، جیسے ہم خدائی سے آزاد، ایسے ہی ہم خدا سے بھی آزاد۔ اور اگر خدا سے آزاد ہوں گے پھر ذلت ہمارا مقدر بنے گی، پھر عزت نہیں مل سکتی۔ عزت ملے گی تو خدا کی غلامی میں ملے گی، عزت ملے گی تو خدا کی نوکری اور چاکری میں ملے گی۔ لیکن آج وطن عزیز پاکستان کی قوم شاید یہ سمجھ بیٹھی کہ ہمیں جہاں پہ قوم مخلوق ظالم انگریز سے آزادی ملی وہیں پہ ہمیں اللہ سے بھی آزادی مل گئی۔ نہیں، اللہ کی تو قید میں رہنے کے لیے ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ میری لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں اس لیے نیلام کروائیں کہ یہاں اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی ہندوستان میں کامل طریقے سے بجا نہیں لائی جا سکتی۔ ایسا وطن چاہیے جہاں ہم کامل اور مکمل طریقے سے اللہ کی بندگی کا مظاہرہ کریں، اللہ کے ایک ایک حکم کو مان کر علل اعلان ہم شریعت قرآن سنت اور حدیث پہ عمل کر کے ہم بتائیں ہم کسی انگریز کے غلام نہیں، ہم کسی کافر کے غلام نہیں، ہم خدا کی مخلوق کے غلام نہیں، ہم تو خود خدا کے غلام اور نوکر ہیں۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم خدا کی غلامی سے بھی اپنا پلہ چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم خدا کی غلامی سے نہیں نکلے، ہم اللہ کے غلام تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور یہ غلامی ایسی ہے کہ لاکھوں آزادیاں اس پہ باری جا سکتی ہیں، لاکھوں آزادیاں اس پہ قربان کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک غلامی لاکھوں غلامیوں سے نجات دیتی ہے۔ یہ رب کی غلامی ہمیں لاکھوں غلامیوں سے بچا لیتی ہے۔ جو اس ایک غلامی سے نکلتا ہے پھر لاکھوں غلامیوں کے تحت داخل ہو جاتا ہے۔ جو ایک رب کی نوکری چاکری اور غلامی چھوڑتا ہے اسے پھر لاکھوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے۔
ہم صرف ایک رب کے غلام ہیں اور کسی کے غلام نہیں۔ ہم صرف ایک رب کے بندے ہیں، ہم صرف ایک رب کے سامنے جھکنے والے، ہم صرف ایک رب کی ماننے والے۔ کاش میری قوم کے ذہن میں یہ تصور و خیال بیٹھ جائے، اور پھر 14 اگست آنے سے پہلے کبھی کسی دن بیٹھ کر کے سوچے تو صحیح، جس انداز میں آزادی کا جشن اور خوشی منا رہا ہوں، کیا اس سے رب کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا اس سے میں رب کا غلام محسوس ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا؟ کیا میں اپنے اس قول، فعل اور عمل کی وجہ سے رب کا بندہ نظر آتا ہوں یا نہیں آتا؟ جب وہ اپنے ذہن، دل، دماغ میں اس بات کو ڈال کے غور و فکر کرے گا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا، جس انداز میں تو خوشی کا جو ہے آزادی کا جشن منا رہا ہے، یہ رب کی بندگی نہیں ہے، یہ رب کی عبادت نہیں ہے، یہ رب کے غلام کا شیوہ، اس کی عادت، اس کا وتیرہ اور اس کا طرز نہیں ہے، بلکہ یہ رب کے دشمنوں اور ان دشمنوں کے غلاموں کی عادت، ان کا وتیرہ اور ان کا مزاج ہے۔ رب ہمیں کیسے جشن منانے کی ترغیب دیتا ہے؟ آزادی ملی، ہم آزاد ہو گئے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ فرماتے ہیں جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان کو بیان کرو۔ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں میں اپنے بندے کو جو نعمت دوں، بندے کے اوپر وہ نعمت نظر آنی چاہیے، اس نعمت کی خوشی، اس نعمت کا جشن بندے کی زندگی سے، اس کے قول و فعل سے ٹپکنا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ رب کی اس دی ہوئی نعمت پہ خوش ہے۔ عام چھوٹی سی نعمت ہو، اس پہ خوشی کا اظہار کرنے کا حکم ہے۔ پھر آزادی جس جیسی عظیم نعمت کائنات میں ہے کوئی نہیں، جو صرف خود ہی نعمت نہیں، بہت ساری نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ انسان کے ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، مگر قید میں ہوں، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہتھ کڑی لگی ہوئی ہو، اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہاں، جب یہ ہاتھ ہتھ کڑی سے آزاد ہوں گے، یہ اس آزادی کی بدولت ہاتھوں کی نعمت سے انسان فائدہ اٹھائے گا۔ قدم انسان کے لیے نعمت ہے، لیکن اگر قدموں میں بیڑی ہو، یہ قدم آزاد نہ ہو تو اس نعمت سے نفع اور فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جب تک ان قدموں کو آزادی نہ ملے، جب آزادی مل جائے قدموں سے یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ان کو قید کر دیا جائے، ان پہ پٹی باندھ دی جائے تو انسان اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کب فائدہ اٹھائے گا؟ جب یہ آنکھیں آزاد ہوں گی، جب انہیں آزادی ملے گی۔ اور چھوٹی سی نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اس نعمت کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، اس نعمت پہ خوشی اور جشن منانا ضروری ہے، چہ جائے کہ پھر آزادی جیسی وہ عظیم نعمت جو بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے، جو بہت ساری نعمتوں سے نفع اور فائدہ اٹھانے کا ذریعہ اور سبب ہے، اس پہ خوشی منانا، اس پہ جشن منانا، اس پہ خوشی کا اظہار کرنا یہ ضروری کیوں نہیں ہوگا؟ ہاں، اس پہ بھی خوشی کا اظہار کرنا ضروری ہے، مگر اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے نوکر ہیں، ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں۔ جیسے اللہ نے نعمت پر جشن منانے کا، خوشی منانے کا، خوشی کے اظہار کا طریقہ ہمیں بتایا ہے، جو حکم دیا ہے اس کے مطابق کریں گے تو اس نعمت کے اوپر شکر ادا ہوگا۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر کے جشن منائیں گے، خوشی کا اظہار کریں گے تو یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آزادی کی نعمت پہ
ہم جشن کیسے منائیں، خوشی کیسے منائیں؟ کیا جیسے ہماری نوجوان نسل منا رہی ہے اسی طرح منائیں؟ کیا اس طرح جشن منانا ٹھیک ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں بھی یہ موجود ہے، اللہ رب العالمین نے آفات و مصائب و بلیات کے نزول کے جو وجوہات حضور علیہ السلام کو بتائیں اور حضور علیہ السلام نے پھر امت کو بتائیں، آفات و بلیات اور مصائب کے نزول کی ان وجوہات اور اسباب میں سے ایک وجہ اور سبب وہ بھی ہے کہ جس انداز میں ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، جب بانس باجا یہ عام ہو جائے گا، پھر زلزلے آئیں گے، پھر آندھیاں آئیں گی، پھر طوفان آئیں گے، پھر لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر سیلاب آئیں گے، پھر لوگ زمین میں دھنس جائیں گے۔ مجھے بتائیے، کیا جشن آزادی کے نام پر، کیا اس نعمت پہ خوشی کے اظہار کے نام پر آج ناچ اور گانے والی عورتیں عام دستیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ اس آزادی کا جشن منانے کے نام پر آج بچے بچے کے منہ میں باجا ہے یا نہیں ہے؟ کسی طرف باجیاں بج رہی ہیں، کسی طرف باجے بج رہے ہیں۔ نہ باجی کے بغیر ہمارا جشن مکمل ہوتا ہے، نہ باجے کے بغیر ہمارا جشن مکمل ہوتا ہے، نہ ہم آزادی کی خوشی باجی کے بغیر منا سکتے ہیں، نہ ہم آزادی کی خوشی اور جشن باجے کے بغیر منا سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس طرح کی باجیاں عام دستیاب ہوں گی تب زلزلے آئیں گے، تب طوفان آئیں گے، تب سرخ آندھیاں آئیں گی۔ جب یوں باجے عام ہو جائیں گے تب بھی تمہارے اوپر طرح طرح کے عذاب مسلط ہوں گے۔ کیا جشن یوں ہی منانا ہے ہم نے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمت و صوت رنت عند مصیبہ۔ دو آوازیں ایسی ہیں جن پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی آوازیں؟ فرمایا صوت مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت، جشن کے وقت، اللہ کی نعمت کے اظہار کے وقت باجوں کی آواز پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وصوت رنت عند مصیبہ، مصیبت کے وقت ماتم نوحہ، چیخنا چلانا، اس آواز پہ بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ مجھے بتائیے، کیا پورے سال میں اتنی باجیاں یا اتنے باجے بجتے ہیں جتنا ہم جشن آزادی کے نام پہ صرف 14 اگست میں بجاتے ہیں؟ آپ شاید اس کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب باجیاں بجنے کا تذکرہ بار بار کیوں کر رہے؟ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ جشن آزادی کے نام پہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو ننگا کر کے کیا ہم نہیں نچواتے؟ کیا ہم شمع محفل ان معصوم بچیوں کو نہیں بناتے؟ کیا 14 اگست کی خوشی منانے کے نام پہ ہم ان معصوم بچیوں کی عزتوں کو نیلام نہیں کرتے؟ کیا جو امت کا سرمایہ ہے، جنہوں نے آگے جا کر کے ماں بننا ہے، جنہوں نے آنے والی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، کیا ہم ان کی غیرت، ان کی عزت، ان کی حمیت کو زمین میں نہیں گاڑ رہے؟ بڑے بڑے دیندار لوگ اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، حاجی اور نمازی سمجھتے ہیں، مگر وہ بھی اس کام میں ملوث ہے۔ کیا اللہ اس بات سے راضی ہوں گے کہ میں نے ان کو بندوں کی غلامی سے آزادی دی ہے، اور رمضان کے مہینے میں دی ہے، اور لیلۃ القدر میں دی ہے، اور پھر مقدس ہاتھوں میں یہ وطن ان کو پکڑایا ہے؟ آج اس وطن کی آزادی کے جشن اور خوشی کے نام پہ جس عورت کو نام بھی میں نے عورت اور پردہ رکھ دیا، جس کی آواز کو میں نے پردہ بنا دیا، جس کی قدموں کی آہٹ کو میں نے پردہ بنا دیا، جس کی سانسوں کو میں نے پردہ بنا دیا، جس کی ایک ایک حرکت کو میں نے
چھپا کے رکھنے کا حکم دیا۔ آج یہ میری دی ہوئی نعمت پہ میری چھپائی ہوئی چیز کو ظاہر کر کے خوشی منا رہے ہیں، میں خوش ہو جاؤں؟ کیا اس پہ اللہ خوش ہوں گے؟ ہرگز خوش نہیں ہوں گے۔ تو دو آوازوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو 14 اگست کے دن جتنا باجا بجتا ہے ہمارے اس وطن عزیز میں، کیا اللہ کی رحمت برسے گی یا اللہ کی لعنت برسے گی؟ تو پھر ہم کیسے جشن منائیں؟ ہم کیسے خوشی منائیں؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے، کیا حضور علیہ السلام کی زندگی میں حضور کو بھی کوئی فتح ملی یا نہیں ملی؟ حضور علیہ السلام کو بھی کہیں کافروں سے کوئی آزادی ملی یا نہ ملی؟ اگر ملی تو حضور نے جشن کیسے منایا؟ حضور نے اس آزادی اور اس فتح کی خوشی کیسے منائی؟ اور یہ بات قرآن کے کسی گہرے سے پارے میں نہیں ہے جس کو کوئی پڑھ نہ سکتا ہو۔ سورہ نصر، قرآن اٹھائیے، آخری صفحہ، آخری صفحے سے پچھلا صفحہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب رب کی طرف سے آپ کے پاس فتح اور نصرت آئے گی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، وہاں اللہ کی مدد و نصرت آئی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں اللہ کی مدد و نصرت آئی، لوگ فوج در فوج پاکستان میں داخل ہوئے۔ وہاں اللہ نے حضور کو حکم دیا، جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ یہ فتح کا موقع ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، اس پہ خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کرنے، فسبح بحمد ربک، جس رب نے فتح دی ہے، جس رب نے آزادی دی ہے، جس رب نے یہ نعمت دی ہے، اس کی تسبیح بیان کرنی ہے، اس کی تعریف و توصیف کرنی ہے، اس کے حضور سر سجدے میں رکھنا ہے۔ اسی لیے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ کو فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے، فاتح بن کر جب مکہ میں آئے، تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ام ہانی، جو حضور علیہ السلام کی چچا زاد بہن حضرت علی کی سگی بہن ہے، حضور علیہ السلام ان کے گھر گئے اور 8 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کیے۔ حضور کی سیرت فتح پہ یوں جشن منانے کا سبق اور درس دیتی ہے ہمیں۔ جب تمہیں خوشی ملے، اللہ کی طرف سے نعمت ملے، کوئی فتح ملے، وطن مل جائے، ملک مل جائے، علاقہ مل جائے، تو پھر باجیاں اور باجے نہیں بجانے، سر اللہ کے حضور سجدے میں رکھنا ہے، نوافل پڑھنے، عبادت کرنی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، دوسرا واستغفر، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ تو حکم ہمیں یوں دے کہ آزادی کا جشن، آزادی کی خوشی، اس کا اظہار یوں کرو کہ میرے حضور سر سجدے میں رکھو، میں خدا جس نے تمہیں یہ آزادی کی نعمت دی ہے، میں خدا جس نے تمہیں یہ وطن عزیز پاکستان جیسی دھرتی عطا کی ہے، مجھ رب کا شکر ادا کرو۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس دن رب کا گھر خالی ہوتا ہے، شیطان کے گھر بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ گلیاں، بازار، چوک چوراہے، بدماشی کے اڈے، وہاں پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں ملتی، اور رب کا گھر خالی پڑا ہوتا ہے۔ یہاں رب کا منادی ندائیں لگا رہا ہوتا ہے، صدائیں بلند کر رہا ہوتا ہے۔ جو عام دنوں میں رب کے اس منادی کی صدا پہ لبیک کہہ کر رب کے گھر آ جاتا ہے، آج جشن کے نام پہ وہ بھی روڈ پہ گھوم رہا ہے۔ آج جشن کے نام پہ، آج آزادی کی خوشی منانے کے نام پہ وہ بھی چوک اور چوراہے میں اور گلی اور بازاروں میں گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا اللہ ہمارے اس رویے سے خوش ہوں گے؟ پاکستان اللہ کی عظیم نعمت ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، نعمتیں بڑھا دوں گا، ناشکری کرو گے، نعمتیں گھٹا دوں گا، عذاب دوں گا۔
اس سے بڑا عذاب ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کی دھرتی اور زمین خزانوں سے ایسی بھری پڑی ہے، اللہ کی قسم ہم سال ہر سال تک اپنے اس وطن عزیز پاکستان کی زمین سے ذخائر، خزانے، سونا اور چاندی نکالتے رہے تو یہ ذخیرے ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے، لیکن ان ذخائر کے باوجود آج وطن عزیز پاکستان میں بسنے والا ایک ایک بچہ قرض کے نیچے دبا ہوا ہے۔ ان خزانوں کے باوجود آج پاکستان کا مزدور، آج پاکستان کے نچلے طبقے کا ایک نوجوان خود بھی بیوی سمیت بچوں سمیت نہر میں کودنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عظمی عطا فرمائی ہے، مگر ہم نے اس کی ناقدری کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے وہ خزانے ہمارے اوپر بند کر کے رکھ دیے، ہمارے قدموں کے نیچے پڑے ہیں، تیل ہمارے قدموں کے نیچے پڑا ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات ہمارے قدموں کے نیچے پڑے ہیں، مگر خدا نے ہمارے ہاتھوں سے وہ قوت اور طاقت ہی چھین لی ہے، بد اعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، یوں اللہ کی نافرمانی میں جشن اور آزادی کی خوشی منانے کی وجہ سے کہ ہمارے ہاتھوں میں وہ سکت اور طاقت نہیں رہی جس کے ذریعے سے ہم اپنے قدموں کے نیچے سے یہ خزانے نکال کے اپنی اس بھوک زدہ قوم کی بھوک مٹا سکیں۔ یہ جو خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو رہے، ہم ان کا سہارا بن سکیں، ہم ان کی ڈھارس بن سکیں، ہم ان کے خشک پیٹ تک کوئی پانی کی بوند پہنچا سکیں، ہم ان کے بھوکے پیٹ اور بھوکے معدے تک روٹی کا کوئی نوالا پہنچا سکے۔ ہم نے اللہ کی اس عظیم نعمت کی جب ناشکری کی تو اللہ نے یہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور عظیم نعمت ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہے اتنا بڑا شکر ادا کرنا ہمارے ذمہ لازم اور واجب ہے، لیکن اس شکر کا انداز فسبح بحمد ربک واستغفر، رب کی تسبیح بیان کرے، رب کے حضور سر سجدے میں رکھ کر کے روئیں دھوئیں اور اللہ سے مانگیں، یا اللہ تو نے عظیم دھرتی ہمیں دی ہے، لیکن اس وقت خطرات کے بادل اس پہ منڈلا رہے ہیں، پوری دنیا کفر کی نظر اس وطن عزیز پاکستان پہ ہے، اس کو قرضے میں جکڑ دیا گیا، معاشی طور پر اس کو کمزور کر دیا گیا، ہر حوالے سے عزت غیرت حمیت کے حوالے سے اس کو بالکل قبر کے کنارے پہ لا کھڑا کر دیا گیا۔ مولا ہم گناہ گار ہیں، ہم سے ناشکری ہو گئی، مولا جن لوگوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ اس کی بنیادوں میں اپنا خون ڈالا ہے، اس کی بنیادوں میں اپنی ہڈیوں کو اینٹیں بنا کے لگایا ہے، اپنے گوشت کو گارا اور سیمٹ بنا کے لگایا ہے، مولا ان کی اس قربانی کا تجھے واسطہ ہے، جیسے تو نے ہمیں بنا کر دے دیا اسی طرح اس کی بقا بھی ہمیں عطا فرما دے، اس کی سلامتی بھی ہمیں عطا فرما دے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم 14 اگست کو گلیوں چوکوں چوراہوں اور بازاروں کو زینت نہ بخشے، بلکہ ہم 14 اگست کو اللہ کے گھر کو زینت بخشے، تاکہ اللہ دیکھیں کہ میں نے اپنے بندوں کو عظیم نعمت، عظیم مہینے، عظیم رات، عظیم دن میں اور عظیم ہاتھوں میں دی ہے، تو یہ بھی آج میرے عظیم گھر میں بیٹھ کر کے میرے حضور پیش ہو کر کے اس نعمت کا حق ادا کر رہے ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنی، اس پہ عمل کرنے کی